السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی نیک اور خدا ترس تھا۔ اس کی نیکی کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا ترسی کا حال سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ حکومت کا انتظام اور خدا ترسی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ حکومت تو بڑی ہی دنیا داری کا مشغلہ ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے وہ دور دراز کا پیدل سفر طے کر کے آیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر گیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تو نہایت اخلاق سے پیش آیا، پاس بٹھایا اور پوچھا، کہیے شاہ جی، کس طرح آنا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کی عملداری میں آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں، بس یہی دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ بادشاہ فقیر کا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، تو دیکھ لیا؟ ہاں، فقیر نے بیزاری سے جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ ٹھہریے شاہ جی، بادشاہ تیزی سے بولا، ابھی آپ نے نہیں دیکھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا کہ آج بازار خوب سجایا جائے، ہمارا ایک مہمان بازار کی سیر کرنے نکلے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، بس آنن فانن بازار سج کر دلہن بن گیا۔ اب بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک پیالہ پکڑا دیا اور جلاد سے کہا، جاؤ انہیں پورے شہر کی سیر کرا دو۔ جہاں کہیں پیالے سے ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر ٹپکے، انہیں وہیں فوراً قتل کر دینا۔ جب فقیر کو پورے شہر کی سیر کرانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا، کہیے شاہ جی، آج بازار کتنا خوبصورت سجایا گیا تھا، بتائیے تو صحیح، آپ نے کیا کیا دیکھا اور آپ کو کیا کیا پسند آیا؟ فقیر نے فوراً کہا، ارے ظالم، تو نے مجھے اس لائق رکھا ہی کب تھا جو میں شہر دیکھتا؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور آنکھیں پیالے کے پانی پر جمی تھی۔ بادشاہ کہہ لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، کہیے اب بھی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ فقیر کے ہونٹوں پر تو جیسے تالا پڑ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے پھر کہا، ہاں، یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا ترسی کا یکجا ہونے کا۔ اگر خدا کا خوف دل میں ہو اور اپنی ذمہ داری پر نظر جمی ہوئی ہو تو پھر دنیا کی کوئی دلچسپی تمہیں دین سے غافل نہیں کر سکتی۔ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نام نہیں۔